کہ جس قدر ظلم نور مقدم پہ اس ملزم ظاہر جعفر نے کیا ہے، یہ بدترین مثال ہے معاشرتی المیہ کی۔ اس سے بڑا سوشل ڈائلما نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ اس نے کیا اور جس کرب سے وہ 24 گھنٹے گزری اور اس کے والدین گزرے، اور پورا اسلام آباد میں عید اس دن جو ہے تباہ ہو گئی، لوگوں کی خوشیاں جو ہے نا وہ ملیا میٹ ہو گئی جس دن یہ اس نے واقعہ کیا۔ خدا اس کا بیڑا غرق کرے۔ یہ نوجوان کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ایمان و قدر میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ اس پہ کوئی رحم کھائیں گے تو ہم دردی کریں گے۔ یہ کوئی فورم ایسا نہیں ہے جو اس طرح کے صفات ظالم، جس نے اندوناک، دردناک، افسوسناک، جو آپ نام دیں، جس قدر اس نے خوفناک خون کی ہولی کھیلی ہے، یہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، محمد قذافی مطلب پھر حاضر ہے نئے دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر نور مقدم کیس ایک مرتبہ دوبارہ منظر عام پر آیا ہے، جس طرح انہوں نے اپیل کی ہوئی تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی، اور جو ابھی موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے۔ دیکھیں، یہ ریسنٹلی جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے وہ تو چیلنج کیا تھا ملزم فریق نے، مجرم فریق نے، مجرم جو تھے بعد میں مجرم بنے، جو ظاہر جعفر نے یہ ظاہر جعفر نے جو ان کے والد، وہ ان لوگوں نے اپیل کی تھی کہ یہ سزا جو ہے اس میں تخفیف کی جائے یا ختم کی جائے۔ اس کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ مسترد کر دیا، اور پہلے جو کورٹس کے دونوں فیصلے تھے ان کو برقرار رکھا ہے، بحال رکھا ہے، اور سزائے موت برقرار ہے۔ اب یہ جو فیصلہ ہے اس کے پس منظر میں تو کئی بار میں نے کئی پروگرام میں کہا ہے کہ یہ دو بڑے خاندانوں کا معاملہ تھا، دو بڑے پوش خاندان، جو ماڈرن خاندان ہوتے ہیں، جو دونوں لڑکی اور لڑکا جو ہے وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے، اور دونوں کے والدین جو ہیں وہ بڑے امیر کبیر دولت مند لوگ تھے، اور دولت مند بھی اس طرح کے کہ ان کے ہاں، دونوں کے ہاں بڑے بڑے سفارتکار، کسی کا والد سفارتکار، کسی کا دادا سفارتکار، اور پھر ان کے بعد جو ہیں وہ صنعت کار بھی تھے، دولت مند تھے، کمپنیز چلا رہے تھے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا تیسری نسل میں یہ تعلق تھا، یہ آپس میں تعلق جو تھا یہ تیسری نسل میں ہے۔ دوسرا، جس شخص کے پاس وہ گئی تھی، ٹھیک ہے ان سے نسل در نسل تعلق رہا ہوگا، وہ کہتے تھے، ان کے والد صاحب سے میری شوکت مقدم صاحب سے بات ہوئی بہت ڈیٹیل، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میرے جو بچی اور وہ یہ بچہ ملزم جو تھا، یہ ان کے اکثر ملاقاتیں ہوتی تھیں مختلف سٹنگ میں، غیر پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی۔ تو وہ ٹھیک ہے، وہ اگر فیملی ممبرس کے طور پہ ان کے تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ اس کو بلائے تو وہ رات کے تیسرے پر چل جائے، پھر اس کو پیسے بھی اپنے ڈرائیور سے منگوا کے دیے، پھر اس کے ساتھ ایئرپورٹ چھوڑنے بھی جا رہی ہے، پھر وہ اس کو بہکا رہا ہے کہ جی میں نے مستقل امریکہ چلا جانا ہے، تو مجھ سے شادی کر لے، پھر وہ جو ہے اللیسٹ ریلیشن بھی قائم کرتا ہے، اس پہ دست درازی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے اس سے گن پوائنٹ پر، پھر گھر فون نہیں کرنے دیتا، پھر گھر فون کرا کے گن پوائنٹ پہ اسے جھوٹ بولتا ہے کہ ماما آم فائن، میں بچیوں کے ساتھ، دوستوں سہیلیوں کے ساتھ لاہور آ گئی ہوں۔ یہ ساری باتیں ایک ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں کسی طور جائز نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بڑے خاندان ہوتے ہیں نا، کئی واقعات، اور پھر اسلام آباد جیسا شہر، وفاقی دارالحکومت، وہ شہر بھی اسی طرز کا ہے کہ جہاں ہمسائے کو ہمسائے کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب جو اس نے ملزم نے ظاہر جعفر نے جو کچھ کیا، جو چیخو پکار ہوئی، اور جو اپنے ملازموں کو ڈرا کے اس نے اس کو بھاگنے کا راستہ، فرار کا راستہ بھی نہیں دیا، اور پھر اس کو جس بری طرح سر تن سے جدا کیا۔ اب دیکھیں، وہ ایک طرف کہتا ہے جی میں اسے محبت کرتا ہوں، اور جس چہرے سے وہ محبت کرتا تھا اس نے اس کو تن سے جدا کر دیا، اور وہ کہیں پھینک دیا، سر دھڑ کہیں پھینک دیا۔ اب وہ پھر وہ والد جو ہے، دیکھیں آپ اندازہ لگائیں، ملزم کا والد ذاکر جعفر، وہ ذاکر جعفر صاحب جو ہیں انہوں نے 2 دفعہ فون کیا، ملازموں نے، ہمسایوں نے، انہوں نے بہت لائٹلی لیا۔ اس مقتولہ کے گھر والوں نے فون کیا، نور مقدم کے والد نے، شوکت مقدم نے، ان کی مسز نے، انہوں نے فون کیے، اور انہوں نے فون کر کے کہا جی کہ وہ حالات خراب ہیں، تو انہوں نے اتنا لائٹ لیا، بجائے پولیس کو کہنے کے اس نے وہ تھراپی سینٹر میں فون کر دیا
کہ جی میں جو ہے نا وہ کوئی نہیں، اس کو دورہ پڑ جاتا ہے، آپ دیکھیں لک آفٹر کریں، جائیں اور دیکھیں وہ کیا ہوا ہے، اس کو ٹوک اٹ ویری لائٹلی، irresponsibility، اتنی رسپانسبلٹی. تو اس میں یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو وجوہات ہیں ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وجوہات بھی ایسی ہیں جو پاکستان کے، آپ یہ سمجھیں کہ اسلامی معاشرہ تو ہے ہی ہے نا، وفاقی دارالحکومت میں جہاں ساری کی ساری کیبنٹ بیٹھی ہے فیڈرل، جہاں پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، جہاں چیف بالکل سیکرٹری ہے، جہاں انڈیپینڈنٹ اسلام آباد کی عدالت ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، یہ سارے موجود ہیں. ان کی موجودگی میں اس طرح کا معاملہ، پھر اس میں پولیس کی بھی کئی جگہ پہ غفلت آئی، بعض جگہوں پہ چالان اچھا مرتب کیا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن پولیس کی غفلت بھی سامنے آئی، اور پھر اس کی وجہ سے جو مجرم جو بنا ہے، اس کے والدین بچ گئے. آج بھی شوکت مقدم جو ہے وہ کہتے ہیں میں عدالتوں میں جاؤں گا اور اس کے خلاف کارروائی کروں گا کہ یہ عدالتی فیصلہ جو ہے نا اس میں جھول ہے، کمزوری ہے، اور وہ ماں باپ بھی ذمہ دار ہے برابر کے. پھر وہ جو جن کو تھراپی سینٹر والے کافی لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، پھر یہ جو جن کو 10 سال قید دی ہے، یہ ملازم جو ہیں یہ بھی مستوجب جو سزا ہیں، ان کو بھی کم از کم جو ہے نا وہ عمر قید ہونی چاہیے. تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا کہ شوکت مقدم کیس نے ہماری انتظامیہ کی، حکومت کی اور والدین کی، پورے معاشرے کی، سب کی آنکھیں کھولی ہیں. میرا خیال ہے کہ شوکت مقدم کے کیس کو ایک باقاعدہ رول ماڈل، ایک سبق، ایک دوسروں کے لیے لیسن بنا کے اس کو ٹریٹمنٹ دیا جانا چاہیے. اور والدین کا بھی فرض ہے کہ وہ جوان بچیوں کو بالخصوص اور بچوں کو بالعموم دیکھیں. وہ بچہ بھی گیا کراچی کا، مصطفیٰ عامر، اس کا بھی آپ معاملہ دیکھ لیں کس طرح کا ہوا. یہ بچی جو اسلام آباد میں، اور وہ جو ایاز میر صاحب کا بیٹا شاہ نواز میر جو ہے اس کے ہاتھوں قتل ہو، یہ سارے واقعات جو اوپر کرے وہ تو اسلام آباد کا ہی ہے. اور بلکہ یہ شوکت مقدم کراچی اور اسلام آباد سے مشترکہ ان کے گھر ہیں، یہاں بھی ہیں. جو بچے سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں نا، ان پہ کڑی نگاہ رکھیں. ٹھیک ہے والدین ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، بچے جب اولاد جوان ہو جاتے ہیں تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، لیکن کوئی نہ کوئی سلیقہ طریقہ ایسا ہو. آپ نوالا سونے کا کھلائیں، لیکن دیکھیں اس کو شیر کی آنکھ سے. جب شیر کی آنکھ سے دیکھیں گے تو اولاد کا اس طرح گمراہ ہونا، بے راہ و ربی کا شکار ہونا، اور اس طرز تک انتقامی ذہن بنا لینا. بھائی وہ اس کو میسج کرتا ہے کہ میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتا، ظاہر جعفر میسج یہ کرتا ہے، اور وہاں بلا کے تو اس نے اس کو حشر کیا ہے. آپ یہ دیکھیں صفاق، پھر ڈرامہ گیری، کبھی اسٹیچر پہ جا رہا ہے، کبھی پولیس کے سر پہ اٹھا کے بھیجا جا رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے. والدین جو ہے درخواست دیتے ہیں کہ جناب یہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، یہ سزا کے قابل نہیں ہے، سرٹیفکیٹ پیش کرتے ہیں. دیکھیں ایسے لوگ جو ہے نا ان کو تو سبق بنانے کے لیے کڑی سے کڑی سزا دلوانی چاہیے، تب یہ معاملات ہیں درست ہوں گے. اور اگر آپ نے آئندہ کسی اور جو ہے یہ شوکت مقدم کی بیٹی کو بچانا ہے، کسی نور مقدم کو قتل ہونے سے بچانا ہے، یا وہ بچی جو یاز امیر کے بیٹے کا ہاتھوں ماری گئی اس کو بچانا ہے، اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ والدین اپنا رول ادا کریں، معاشرہ اپنا رول ادا کریں. مذہبی دیکھیں، مذہبی جو عقائد ہیں ہمارے، جو ہماری روایات ہیں مشرق کی، جو ہمارے رسوم ہیں، ہمیں ان سے ہٹ کے نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو مادر کی طرح آزاد کر دیتے ہیں، اٹھتے نہیں، وہ ساتھ والے کمرے میں آ کے سو جاتے ہیں. والدین نے کبھی یہ زحمت ڈاک کر کے بچوں سے پوچھ لے کیا کر رہے ہو، کبھی ان کا موبائل چیک نہیں کیا، کبھی ان کے اوقات کار جو ہیں سونے کے وہ چیک نہیں کیے، کبھی ان کے جاگنے کا دفتر، کالج، اسکول، تعلیمی ادارہ، یونیورسٹی جانے کا کوئی وقت ہم جو ہے ان پہ صرف کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو ایسی کھلی چھٹی دے دیں تو جو جی چاہے کریں. یہ سارے واقعات جو بتائے ہیں یہ ریپیٹ ہوتے رہیں گے. اور اسلام آباد جیسے شہر میں جو ہے نا وہاں تو بہت سخت ضرورت ہے مانیٹرنگ کی، نہایت کلوز مانیٹرنگ، بہت سینسٹیو کیئر. دیکھیں آپ اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں،
وزیر داخلہ صاحب کا بیان آیا کہ جی ہم اسلام آباد کو جو ہے نا وہ پیرس کو اچھا بنا دیں گے. اب اگر آپ نے اچھا بنانا ہے تو اس میں نارمس کا خیال رکھیں, ویلیوز کا خیال رکھیں, ویلیوز بھی بہتر بنائیں. صرف یہ سنگ و خشت جو ہے نا اس سے جہان ہی پیدا کیا کرتے. اس دفعہ تو سر مسترد ہو گئی ہے ان کی درخواست. ان فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی زاہد جعفر کو کوئی رعایت دے گی عدلیہ, یا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ صدر کے پاس بھی اپیل جانی ہے. ایک ہی فورم رہ گیا ہے صدر کے پاس اپیل جانے کا. میرا خیال ہے کہ وہی مسترد ہو جائے گی کہ جس قدر ظلم نور مقدم پہ اس ملزم ظاہر جعفر نے کیا ہے, یہ بدترین مثال ہے معاشرتی المیہ کی. اس سے بڑا سوشل ڈائلما نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ اس نے کیا اور جس کرب سے وہ 24 گھنٹے گزری اور اس کے والدین گزرے, اور پورا اسلام آباد میں عید اس دن جو ہے تباہ ہو گئی. لوگوں کی خوشیاں جو ہے نا وہ ملیا میٹ ہو گئی جس دن یہ اس نے واقعہ کیا. خدا اس کا بیڑا غرق کرے. یہ نوجوان کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ امام صدر میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ اس پہ کوئی رحم کھائیں گے تو ہمدردی کریں گے. یہ کوئی فورم ایسا نہیں ہے جو اس طرح کے سفاک ظالم, جس نے اندوناک, دردناک, افسوسناک, جو آپ نام دیں, جس قدر اس نے خوفناک خون کی ہولی کھیلی ہے, یہ کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے. نعیم صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. واقعی یہ انتہائی دردناک ایک پوری کہانی ہے. اگر اس کو کہانی نہیں, یہ حقیقت جو ہوا, اور اس سے ہمارے اداروں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے. اور انتہائی اسلام آباد جیسے سٹی میں انتہائی مانیٹری کی ضرورت بھی ہے. فی الحال کے لیے نیا دور سے محمد قذافی کو نعیم مصطفیٰ صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.